اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 198۔ اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا رزق تلاش کرو حج کے دوران، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو اس نے صحیح راستہ دکھایا ہے، اور یقیناً تم اس سے پہلے راستے سے بہت دور تھے۔ There is no blame upon you for seeking bounty of your Lord during Hajj. But when you return from Arafat, remember Allah at Al-Mash'ar Al-Haram and remember Him as He has guided you, for indeed you are before that among those astray. حج کے دوران پیچھے 3 چیزوں سے منع کیا گیا تھا کہ جو بھی آدمی احرام باندھ لے تو اسے رفث، فسوق اور جدال یعنی بیوی سے ملنا یا جنسی باتیں کرنا، اسی طرح سے کوئی بھی گناہ کا کام یا جھگڑا، کسی سے بھی جھگڑا کرنا۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کیا جا رہا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ حج کے سفر کے دوران سمجھتے تھے کہ کوئی بھی کاروبار کرنا، تجارت کرنا، پیسہ کمانا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں کلیئر کیا کہ لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں، کوئی پاپ نہیں، کوئی برائی نہیں۔ کس چیز میں؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل، مہربانی اور رزق اور روزی تلاش کرو۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے کی۔ دنیا کے بارے میں جو حدیثیں ہم سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں کہ دنیا بری ہے، گھٹیا ہے، اب ان سب چیزوں کو سن کے بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کمانا بھی یہ سب دنیا داری کا کام ہے، اور یہ ایک پاک کام نہیں ہے، مطلب گھٹیا کام ہے۔ اگر یہ گھٹیا کام ہے تو اللہ تعالیٰ حج میں اس کا پرمیشن کیوں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کمائی کو، تجارت کو اور بزنس کو حج کے دوران پرمیشن دے کر کے بتانا چاہتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہی ہے، یعنی اس کی اہمیت اور فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ حج کے دوران بھی تم کما سکتے ہو اگر موقع ملے تو۔ پیسہ چاہیے تمہیں، کیوں؟ حج تمہاری روحانی ضرورت ہے،
اور پیسہ اور منی جسمانی ضرورت ہے، لیکن جب جسم میں طاقت ہی نہیں رہے گی تو روح کہاں سے رہے گا؟ تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حج کے دوران بھی پیسہ کمانا برا نہیں ہے، ہاں اس شرط کے ساتھ کہ حج تجارت نہ بن جائے۔ دو چیزیں ہیں، ڈیفرنس کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ حج کے لیے گئے، مین انٹینشن اور فوکس حج پہ ہے، ساتھ ساتھ اگر موقع مل رہا ہے تجارت بھی کر لے رہے۔ اور ایک یہ ہے کہ حج کے لیے گئے تھے اور پیسہ کمانے کا موقع ملا، حج بھول کر کے پیسہ کمانے میں لگ گئے۔ جیسے میں دیکھتا ہوں، عمرہ میں گئے تھے ہم لوگ، جتنے ساتھی تھے ہمارے ساتھ وہ سب ایسے شاپنگ میں لگے تھے جیسے لگتا تھا کہ یہ صرف شاپنگ کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے نہیں آئے ہیں۔ اس مارکیٹ میں جا رہے ہیں، بنگالی مارکیٹ میں، پاکستانی مارکیٹ میں، انڈین مارکیٹ میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہتا ہے کہ فضلم من ربکم کا کیا مطلب ہے؟ فضل کا مطلب ہوتا ہے بچی ہوئی چیز، زیادہ چیز۔ یہ جو رزق تمہیں مل رہا ہے یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، اور یہ تمہارا یہ نہیں کہ ہاں تمہاری ایبلٹی، تمہاری صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے۔ اللہ پر تمہارا کوئی حق نہیں تھا جو اللہ تم کو دے رہا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی مہربانی ہے جو تمہیں دے رہا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کیسے کیسے قابل لوگ ہیں، پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کتنے ڈبل ٹرپل ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیچ میں، دیکھ لیجئے ہیں، لیکن ان سے کم پڑھے لکھے لوگ ان سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائن کرنا نہیں آتا اور وہ 50 سینکڑوں ہزاروں انجینئرز کو رکھ کر کے کام کرا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ، حج کر، آپ کو معلوم ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جاتے ہیں، وہاں سے واپس پلٹنا ہوتا ہے، تو شام جو ہے کہاں گزارتے ہیں؟ مزدلفہ میں، اسی کو یہاں المشعر الحرام کہا گیا۔ تو یہاں پر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اب اللہ تعالیٰ کو زبان سے بھی یاد کرنا ہے، عمل سے بھی یاد کرنا ہے، تو یہاں آ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں جو بہترین عبادت ہے۔ پھر کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسا اس نے تمہیں صحیح راستہ دکھایا ہے اسی طرح تم اس کی عبادت کرو۔ یعنی اس دنیا میں اگر سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی ہے، چونکہ یہ گھر بیٹھے ملی ہے، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں قربانیاں دے کر کے، ان سے پوچھئے، وہ اکیلے میں بیٹھ کے روتے ہیں اور دل میں ان کے جذبات کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت مجھے مل گئی، سب سے بڑی نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس وجہ سے اسے یاد کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ تھے۔ اب دیکھیے ہم سب لوگوں کی حالت کسی نہ کسی ٹائم پہ ایسی ہی تھی، مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ہمارے اندر وہ شعور اور سمجھ نہیں تھا کہ ہدایت کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہدایت دی۔ آج بھی دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں کتنے لوگ ہدایت پر ہیں، اکثریت شرک، بدعات، گناہ، برائی، بے نمازی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہدایت دی ہے تو اس کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل جو اس امت کا فرعون، ان کا بیٹا اکرمہ جب ایمان لایا، بہت بڑا لیڈر تھا وہ قریش کا، تو وہ قرآن اپنے آنکھ سے لگا کر کے روتے تھے، کلام ربی، میرے رب کی بات ہے، میرے رب کا کلام، اور اس بات کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ تو یہ احساس اپنے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک اللہ کا شکر دل سے نہیں نکلے گا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے
تو وہ ایمان اور اسلام کی ہدایت ہے. اسی لیے ہمیں دن بھر میں کتنے بار اہدنا الصراط المستقیم بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے.